پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی ہے۔ ان چیزوں میں سب سے اہم چیز اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ 5 ارکان کون سے ہیں؟ ارکان کہتے کسے ہیں؟ ارکان کی لفظی تعریف۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ستون، کھمبے۔ ارکان اسلام دین کے ستون اور کھمبے ہیں۔ جس طرح گھر کو بچانے کے لیے کھمبے ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح دین کو بچانے کے لیے یہ کھمبے ہیں۔ جس کے اندر یہ 5 چیزیں محفوظ، وہ دین میں محفوظ۔ ارکان کی اصطلاحی تعریف۔ دین کے وہ بنیادی اصول جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ پہلا رکن شہادت یعنی گواہی دینا، یعنی کہنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا رکن صلاۃ یعنی نماز ہے، یعنی روزانہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسرا رکن زکوٰۃ دینا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرنا۔ زکوٰۃ دل میں غریبوں کے لیے محبت اور ہمدردی پیدا کرتی ہے اور ہر مالدار پر فرض ہے۔ چوتھا رکن حج ہے، یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا ہر اس انسان پر فرض ہے جو صحت مند ہو اور مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی طاقت رکھتا ہو، ایک بار فرض ہے۔ پانچواں اور آخری رکن صوم یعنی روزہ رکھنا ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے اور ہمیں اپنے غریب اور محتاج بھائیوں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے۔